मैं सभी से अपील करूंगा कि कृपया किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ बाहर नहीं होना चाहिए, परिसर के अंदर हो और सारे लोग अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने अपने धर्मों को मनाएं। सार्वजनिक रास्ता बंद न हो, इसके लिए लोगों से अनुरोध किया गया है। लोगों ने सहमति दी है, लोगों ने खुशी जाहिर की है और लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। मैं सभी से अपील करूंगा कि कृपया किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ बाहर नहीं होना चाहिए, परिसर के अंदर हो और सारे लोग अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने अपने धर्मों को मनाएं। सार्वजनिक रास्ता बंद न हो, इसके लिए लोगों से अनुरोध किया गया है। लोगों ने सहमति दी है, लोगों ने खुशी जाहिर की है और लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से और तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये अपील और दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस मुल्क में तरह तरह के हालात और तरह तरह की परेशानियाँ रूनुमा हो रही हैं और उसी एतबार से जो हमारे मुल्क में और हमारे सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उनका आदेश और उनका पैगाम जारी हुआ है कि भी किसी भी धार्मिक में ऐसे लाउड स्पीकर इस्तेमाल न किए जाएं जिनकी आवाज़ दूर तक जाए। सिर्फ 50 मीटर की दूरी तक अपने लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किया जाए, मस्जिद से 50 मीटर की दूरी तक। और अभी आज भी हमारे पास यहाँ पर थाने से कुछ हजरात आए थे, उन्होंने तो कहा कि ऊपर का माइक इस्तेमाल न किया जाए, सिर्फ नीचे का माइक ही इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से और मस्जिद और मदारिस के ज़िम्मेदारान से, तमाम अइम्मा हज़रात से, मुअज़्ज़िनीन से दरख्वास्त करूँगा कि इसका पालन किया जाए, इस पर अमल किया जाए। अपने ऊपर के लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल न करके नीचे का लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जाए और नमाज के लिए जो हम माइक इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाए। इसका इंशाअल्लाह हमें अमल करना है। मैं आपसे तमाम भाइयों से, तमाम उलमा, अइम्मा, हज़रात, मुअज़्ज़िनीन से दरख्वास्त करूँगा कि इसका ख़ास तौर से ध्यान रखकर इस पर अमल किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम पर कोई मसला, कोई मुकदमा आ जाए। इस तरह की बातें हमसे कही गई हैं कि जो इसका पालन नहीं करेगा उसका खुले तौर पर बाइकाट और उसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश, मुकदमा लागू किए जाएंगे। इसलिए अपने आप को ख़तरे में न डालकर आप इस पर अमल करें। जितने भी नमाजी हज़रात होते हैं, जो भी मुसलमान होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सबको पता होता है नमाज कौन सी नमाज किस वक्त होती है। तो आप अपने अपने नमाज के औकात को मालूम करके मस्जिदों में जमात से नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र करें। दूसरा ऐलान ये आया है कि जैसे आज जुमे का दिन है, अलविदा का जुमा कहा जाता है आज के जुमे को, और आइंदा अभी मंगल के रोज़ तकरीबन ईद की नमाज का मसला भी आएगा। इसके लिए भी पैगाम आया है कि जहाँ भी ईद की नमाज या जुमे की नमाज हो रही है, उन तमाम जगहों पर इसका ख्याल किया जाए कि कहीं भी रास्ते पर नमाज न की जाए, आने जाने वाले रास्तों पर जमात न की जाए, मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की जाए, चाहे वो बेसमेंट में हो, चाहे ऊपर की मंजिल में हो, चाहे 2 मंजिले में हो, 3 मंजिला हो, जितना भी हो, या और इसके अलावा बाहर की जगह हो, जो चलने वाले रास्ते की जगह हैं उन पर नमाज न की जाए। जमात उन जगहों पर खड़े होकर न की जाए, बल्कि मस्जिद, जहाँ तक मस्जिद है मस्जिदों को पुर कर लें, और जिन हजरात को जगह न मिले तो मस्जिद के अतराफी अगर कोई जगह है तो वहाँ पर जमात के साथ ही शरीक हो जाए। जो चलने वाला रास्ता है, जिसके लिए खुलासे के तौर पर कहा गया है कि रास्ते पर नमाज न पढ़ी जाए, तो उन रास्तों पर नमाज न करें, जमात न करें, उससे बचें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए, जहाँ तक भी मेरे पैगाम जाए, आप इन 2 बातों पर ख़ास तौर से अमल करें। एक तो लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर लें, और बेहतर ये है कि बस नीचे का लाउड स्पीकर ही इस्तेमाल करें। जमात के लिए भी जो स्पीकर इस्तेमाल किए जाए वो भी ज़रूरत के मुताबिक किए जाए। और दूसरी बात ये है कि जहाँ भी जमात हो, चाहे वो जुमे की जमातें हो रही हो, चाहे वो ईद की नमाज का मसला हो, वो रास्ते पर खड़े होकर नमाज न की जाए। ईदगाह वाले हजरात
جہاں بھی ایسی جگہیں ہیں کہ عیدگاہ پر ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے بھرتے بھرتے باہر راستے تک لوگ آ جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا راستے پر نماز نہ پڑھ کے ایسی مسجدوں میں چلے جائیں جن مسجدوں میں جماعت نہیں ہوتی ہیں، وہاں جماعتیں کر لیں، یا جہاں جگہ پر اضافہ ہے وہاں پر جا کر نماز پڑھ لیں، لیکن عیدگاہ کے راستوں پر بھی نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اپنے شہر دادری کی جو عیدگاہ ہے میں ان حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی عیدگاہ کے اندر کے دائرے میں جتنی جگہ ہے اس پر یا برابر میں جو جگہ ہے اس میں اپنی جگہ کا انتظام کر لیں، اس میں نماز کے پڑھنے کا انتظام کر لیں۔ باہر کے راستوں پر نماز کے انتظامات بالکل نہ کریں، اور وہاں کے انتظامات جو مائکے ہیں وہ بھی ضرورت کے مطابق اندر کے ہی استعمال کیے جائیں۔ لہٰذا مجھے چند باتیں آپ ہر سر کہنی تھی، چونکہ پیچھے سے تھانے سے بھی اور ہمارے اکابرین کی طرف سے احتیاطی پہلو تدابیر جو ہمارے سامنے آئی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک میں امن شانتی عطا فرمائے، اور اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی تمام ہمارے مذہبی بھائی ہیں اور اس ملک میں رہنے والے تمام ہمارے بھائی ہیں، تاکہ ہم پیار محبت سے رہ سکیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف پہنچائے یا کسی کو اذیت پہنچائے، اس لیے اپنی ذات سے نہ ہمیں کسی کو تکلیف پہنچانی ہے اور نہ ہی کسی کو ستانے کی کوشش کرنی ہے۔ عید ملن کا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ عید کے دن ہر ایک آدمی اپنے دل سے دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے، خوشی کا پیغام دیتا ہے، اور دل سے وہ اپنے دل سے صاف ہو کر دوسروں کے سے دل کے صاف کے ساتھ ملتا ہے، اپنے دلوں کی صفائی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ۔ اور الحمدللہ ہمارے اس ملک میں اتنا بھائی چارہ پیار محبت ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اپنے ملکی بھائیوں کے ساتھ ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہمارے بھائی دوسرے بھائی بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر تہوار مناتے ہیں، سویاں بھی کھاتے ہیں اور کھیر بھی کھاتے ہیں، شیر بھی کھاتے ہیں۔ وہ ہمارے تہواروں میں ہمارے گھروں پر بھی آتے ہیں، خوشی کا پیغام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس ملک میں امن ہے، سکون ہے، پیار محبت ہے، اور اس ملک کا یہ ایک اصول ہے کہ وہ پیار محبت سے چلتا ہے۔ اور کوئی بھی سی ملک ہو، ایک چھوٹے سے گھر کی ایگزامپل، آپ ایک چھوٹے سے گھر کی مثال لے لیں، جس گھر میں توڑ ہوتا ہے وہ بھی گھر چل نہیں پاتا، اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن جس گھر میں پیار محبت ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، تو وہ گھر بڑے سکون سے آباد رہتا ہے۔ ایسی ملک کا مسئلہ ہے۔ اس ملک میں رہنے والے تمام ہمارے بھائی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے رہنے والے ہو، اگر ہم پیار محبت سے اور دلوں کی صفائی کے ساتھ رہیں گے تو ہر ایک کا جینا آسان ہوگا، اور ہر ایک کے اندر پیار محبت ہوگی۔ ہر ایک آدمی ایک دوسرے غم اور صدمے میں اور ان کے غموں میں، پریشانی میں ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس ملک کو نظر بد سے بچا کر، جیسے اس ملک کا اصول ہے جی پیار محبت کا، گنگا جمنا تہذیب کا، اتفاق کا، اللہ ہم سبوں کو بھائی اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں ہر رہنے والے بڑے چھوٹے بوڑھے جوان بچے، ہماری مائیں بہنیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہوں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان کا ہمیں آدر کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، اور ان کو ان کی عزت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، جو ہمارے اور دیگر بھائی ہیں، ہمارے اس ملک میں رہنے والا ہر انسان، ان کی جان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، ان کی عزت آبرو کی، ان کی مال کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آپ ان دو باتوں پر خاص طور سے عمل کریں کہ اپنے لاؤڈ اسپیکر کی آوازوں کو کم کر لیں، بلکہ اوپر کا مائک استعمال نہ کریں، اور ضرورت کے مطابق نیچے والا ہی استعمال کیے جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ راستے پر نماز نہ پڑھیں، چاہے وہ آج الوداع کی نماز ہو اور چاہے منگل کے روز عید کی نماز کا مسئلہ ہو۔ اور دوسرے، ہمارے اس علاقے میں جو ماسک کا مسئلہ لاگو کیا گیا ہے، خاص طور سے ہمارے اس ضلع گوتم بدھ نگر کے اندر، لہٰذا اس کا بھی عمل کیا جائے، ہر ایک نمازی، ہر ایک انسان ماسک کا استعمال کرے۔ نماز پڑھنے والے حضرات جو عیدگاہ میں آئے یا جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں جائیں، وہ اپنے ساتھ ماسک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ دیکھیے، لاؤڈ اسپیکر برابر سوال اٹھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں حکومتی گائیڈ لائن کو فالو کرنا ضروری ہے۔
اس لیے کہ بھارت کا مسلمان امن چاہتا ہے، بھارت کا مسلمان شانتی چاہتا ہے، بھارت کا مسلمان چاہتا ہے کہ دیش میں کسی بھی طرح کا ماحول خراب نہ ہو۔ ابھی فی الحال میں یوگی جی کا بیان جاری ہوا کہ نماز سڑکوں پہ نہ پڑھی جائے۔ ہمارے یہاں پر نماز کھلے میں نہیں ہوتی، مسجد ہی میں ہوتی ہے ہمیشہ سے، اور یہ علاقائی مسجد ہے تو باہر کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ضرورت محسوس ہونے لگے تو مسجد کا صحن ہے، اس میں تمام نمازی حضرات آ جاتے ہیں، تو نماز مسجد میں ہی پڑھی جا رہی ہے، باہر کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کی بات ہے تو لاؤڈ اسپیکر کا والیوم ہمارے ہاں پہلے سے ہی کم ہے۔ پرشاسن کی طرف سے جب ہمیں نوٹس دیا گیا اس وقت میں بھی ہمارے لاؤڈ اسپیکر کا والیوم کم ہی تھا، اور مشکل سے تقریباً مسجد سے متصل 20 یا 25 گھروں تک ہی آواز جا رہی تھی، دور دراز تک ہماری آواز بھی نہیں جا رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومتی گائیڈ لائن کو فالو کیا جائے تو بھائی چارے کے ایک سندیش جائے گا اور امن و شانتی کا ماحول پیدا ہوگا۔